السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ احترام و عقیدت کے ساتھ ہم سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور صلی اللہ، اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، سبحان اللہ، بے شک مجرم کو نہ اللہ۔ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، سب کچھ تو انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، اللہ۔ ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، اور سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اب اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، 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 اور جب صرف ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ کیا بات ہے، آج سبحان کی اللہ، یہ سبحان محفل اللہ۔ دو عناوین پر ہے، ایک تو جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا عرس سیدی اعلیٰ حضرت۔ میں کوشش کروں گا کہ دونوں عناوین پر گفتگو ہو جائے، اور اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو محبت رسول سے سرشار فرمائے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے جشن میلاد منایا ہے، اور اس کے بعد بھی ہم جشن میلاد منائیں گے، لیکن اس سال جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ہے، یہ ایسا جشن ہے نہ یہ اس سے پہلے کبھی آیا، اور اب نہ قیامت تک اس کے بعد کبھی آئے گا۔ قیامت تک میلاد کا جشن ہوتا رہے گا، لیکن 1500 سالہ جشن اب کبھی نہیں آئے گا، اور ہم لوگ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ کے لیے دنیا میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہے کہ جب قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں کون شریک تھا، تو کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے نام بھی اس فہرست کے اندر موجود ہوں گے۔ اس کا ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اور جتنا ہو سکے بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ موقع اب دنیا میں ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ جب 1600 سالہ جشن ہوگا تو ہم میں سے شاید کوئی موجود نہیں ہوگا، 2000 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ ہوگا، 2500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ ہوگا، ہم میں سے کوئی دنیا میں موجود نہیں ہوگا، لیکن 1500 سالہ جشن کے موقع پہ اس لیے ہمیں بہت خوشی ہے۔ اگر 10 بیٹوں کی ایک ساتھ ہمارے
यहाँ शादी होती तो हमें उतनी मसरत न होती जितनी मिलाद वाले मुस्तफ़ा की हमें खुशी है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तो हमें उनकी गुलामी अता की है कि हम उनके गुलाम हैं और मौरूसी गुलाम है अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, इसलिए आका अलैहिस्सलाम के मिलाद का जश्न खूब मनाइए, जिस अंदाज से भी मना सकते हैं मनाइए। और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ बिलखुसूस जवानों से कि पूरी जिंदगी हम मिलाद मनाते रहे, लेकिन मिलाद हमने हमेशा दो तरीके से मनाई, या तो जुलूस निकाला या तो जलसा किया। ये तो आप करेंगे, करते रहेंगे। आज मेरी गुजारिश ये है कि ऐसी मिलाद का कोई जश्न मनाते हैं कि हम रहे न रहे मिलाद मुस्तफ़ा की यादगार कायम रहे। एक मैं आपको मिसाल के जरिए से समझाता हूँ। हो सके तो एक काम कीजिए, रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को 1500 साला जश्न मिलाद की याद में अपने घर के आंगन में या अपने मोहल्ले में या अपनी गली में एक दरख्त लगा दीजिए। इसलिए कि अगर झंडियां रहेगी, गलियां सजेगी, 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, महीने भर के बाद आखिर वो सजावट तो आपको निकालना ही पड़ेगी। और अगर कितने दिन तक के लगा करके रखेंगे लाइटिंग, झंडियां लगती है, लाइटिंग लगती, सब लगेगी, लेकिन जब जब उस दरख्त पर लोगों की नजर पड़ेगी तो लोग कहेंगे ये फुला ने मिलाद मुस्तफा की। सुभान अल्लाह, बेशक वाह। लोग यहाँ मौजूद हैं। अब समझता हूँ कि अगर हर बंदा अपनी गली के अंदर एक दरख्त मिलाद मुस्तफा 1500 साल की यादगार लगा दे, पहली बात, जब तक के वो दरख्त के पत्ते अल्लाह का जिक्र करेंगे उस दरख्त लगाने वाले को उसका अज्र मिलेगा। अगर वो सायादार हो गया, उसके साये में कुत्ता बिल्ली भी बैठ जाए तो अल्लाह उसका अज्र भी आपको अता फरमाएगा। कोई इंसान बैठे तो अल्लाह उसका अज्र भी आपको अता फरमाएगा। उसके फूल से जितने लोगों के मशामे जहां मुअत्तर होंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकतें भी आपको अता फरमाएगा। उसका फल जो खाएगा अल्लाह वो भी अता फरमाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जब लाखों की तादाद में दरख्त लगेंगे इंशाअल्लाह, तो लोग दरख्तों को काट करके मुल्क की आबो हवा को खराब कर रहे हैं और हम दरख्त लगा करके इस मुल्क की आबो हवा को खुशगवार कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये एक काम मैंने बताया, बाकी के वक्त होगा तो आगे मैं अर्ज करूंगा। आज मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की है और जल्दी जल्दी से मुझे जो आपके सामने अर्ज करना है, क्योंकि मुझे दूसरी महफिल में शरीक होने के लिए यहाँ से जल्दी जाना है। ये हजरत अल्लामा असलम साहब, हमारे अकबर भाई और उनकी पूरी टीम जब हमारे पास आई, ये हमारे 12 दिन के प्रोग्राम तय, हमने तय किया था कि हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन ये लोग आए तो चूंकि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि मालेगांव और मालेगांव के इतराफ में मुझे काम करने में बड़ी दिलचस्पी है, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि पहला हक मालेगांव और मालेगांव के अतराफ का है, बाकी दूसरी तरफ तो सब बोनस है। लेकिन असल में अपना जो काम है अपने गांव में और अपने वतन में और अपने आसपास में करना है, अपने इलाके सूने ना रह जाएं। इसलिए ये लोग आए तो मैंने अपने प्रोग्राम को कैंसिल करके कहा कि ठीक है हम उसमें दुआ में शरीक हो जाएंगे। जैसा कि हज़रत ने बताया, इन सब हमारे उलमा की यौला से आए हैं, नांदगांव से आए हैं और गिरद नवा से, वैजापुर से आए हैं, ये सब इनकी मोहब्बतें हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर में मुकम्मल करूँगा। ध्यान देना, जो मैंने आयत पढ़ी है मिलाद के मौके पर, उसमें अल्लाह ने अपने महबूब की एक ऐसी शान बयान फरमाई है जो शान अगले और पिछलों में किसी को नहीं मिली। उसकी वजह यह है कि दुनिया में तो कोई ना कोई एतबार से सबको शान मिलती है। दुनिया में हर आदमी शान वाला है, दुनिया में हर आदमी शान वाला है। इतनी सी शान तो किसी की भी है कि कोई अपनी बीवी का शौहर है, इतनी शान तो है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि मर्द हाकिम है औरतों पर, बीवी आ गई तो हाकिम तो बन ही गया, इतनी शान तो मिल ही गई। और बड़े तो बच्चों के बाप हो गए, ये भी एक शान है। कोई टीचर है, ये भी एक शान है। कोई डॉक्टर है, ये भी एक शान है। कोई एमएलए बन गया और शान बढ़ गई, कोई एमपी बन गया और शान बढ़ गई, कोई वजीर बन गया और शान बढ़ गई, कोई बादशाह बन गया और शान बढ़ गई, कोई आलिम बन गया और शान बढ़ गई, खतीब बन गया, अदीब बन गया, मुफ्ती बन गया, पीर बन गया, शान बढ़ती चली गई, मुफस्सिर बन गया, मुहद्दिस बन गया। सबकी कुछ न कुछ शान है। लेकिन जिसे कयामत का दिन कहते हैं, उसके दिन किसी की कोई शान नहीं है ना। उस दिन सबकी जबान पर नफसी नफसी है, बल्कि उस दिन बादशाहों की जबान नहीं खुलनी है। अल्लाह पाक फरमाता है कि कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत, वहां कोई मालदार नहीं होगा, वहां कोई मालदार नहीं होगा, वहां किसी को इबादत करने की इजाजत नहीं होगी, तो कोई इबादत गुजार भी नहीं होगा।
وہاں زہد بھی نہیں ہوگا تو کوئی زاہد کی حیثیت سے بھی نہیں اٹھے گا، وہاں سب صرف بندوں کی حیثیت سے اٹھیں گے. اور اللہ فرمائے گا لمن الملک، آج کس کی حکومت ہے؟ تو نہ وہاں کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ کسی کی بابا گیری چلے گی. جب اللہ پوچھے گا لمن الملک، کس کی حکومت ہے، کوئی جواب دینے کی بھی ہمت نہیں کرے گا. پھر خود ہی اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج واحد جو اللہ ایک ہے اور وہ غلبے والا ہے، وہ قہار ہے، آج اس کی حکومت ہے. تو میں آج آپ کے سامنے میلاد مصطفیٰ کا وہ جو عنوان آپ نے مجھے دیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں. وہ قیامت کا دن جس دن سب کی زبان پر نفسی نفسی ہے، جس دن فرشتوں کا حال یہ ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، جس دن حضرت جبریل جو سید الملائکہ ہے، جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو فرشتوں کے سید ہیں، جو سردار ہیں فرشتوں کے، معصوموں کے سردار ہیں، اس دن ان کی شان بھی یہ ہوگی کہ وہ بھی اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے، کسی کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی. میرے بھائیوں اندازہ کرو جب فرشتوں کا سردار سارے فرشتوں کے ساتھ تھر تھر کانپ رہا ہوگا تو وہاں کوئی اللہ سے کلام کر سکے گا؟ خدا سے کلام کرنے کی کسی میں جرت ہوگی؟ حتیٰ کہ اس دن انبیاء کی شان بھی یہ ہوگی کہ حضرت آدم بھی کہیں گے نفسی نفسی، نوح کہیں گے نفسی نفسی. اللہ اکبر. جب انبیاء نفسی نفسی کہیں گے تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جب معصوموں کی زبان پر نفسی نفسی ہوگی کوئی کلام کرنے کی جرت نہیں کرے گا. اب اندازہ کریں جب کوئی کلام کرنے کی جرت نہیں کرے گا، کوئی اللہ سے بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا، سب کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا، اس دن مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہوگی. اللہ اکبر. ذرا غور کریں اپنی آقا کس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کس رسول کا کلمہ پڑھا ہے. ارے رسول تو سب شان والے ہیں لیکن اس دن سارے رسول بھی کہیں گے نفسی نفسی، لیکن اپنے نبی کی شان کیا ہوگی؟ قرآن اس کا منظر بیان کرتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اے محبوب آپ تہجد کا اہتمام فرمائے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے حبیب آپ تہجد پڑھئے. اس سے پتہ چلا کہ نبی پر تہجد پڑھنا فرض ہے. ساری امت پر 5 وقت کی نماز ہے اور رسول اللہ پر 6 وقت کی نماز فرض ہے. اب ایک بات یہاں، ایک نکتہ یہاں سے سامنے آیا، جو جتنا اللہ کا قریبی ہوگا اس کے لیے عبادت میں اتنی زیادتی ہوگی. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پہنچ گئے تو اب ہم پہ نماز نہیں ہے، توجہ، جو کہتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے تو ہم پہ نماز نہیں ہے، تو رسول اللہ سے بڑا پہنچا ہوا کون ہے؟ جہاں جبریل کا کی سوچ نہیں جاتی اس سے آگے مصطفیٰ جان رحمت کے قدم جاتے ہیں. گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا، دنا کے باغ میں بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. ارے جہاں کسی کی سوچ نہیں جا سکتی اس سے آگے مصطفیٰ جان رحمت پہنچے ہیں. جہاں حضرت موسیٰ نہیں گئے اس سے آگے مصطفیٰ جان رحمت پہنچے ہیں. لیکن جو خدا کے دیدار کے لیے پہنچتا ہے اس پہ 5 وقت نہیں ہے بلکہ اس پر 6 وقت کی ہے. اور بتایا جا رہا ہے جو جتنا پہنچا ہوا ہوگا اس کو اتنی زیادہ عبادت کرنی ہوگی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، یہ قرآن، نعرہ رسالت. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس کا مطلب پہنچے ہوئے کی پہچان ہے عبادت. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ محبوب تہجد پڑھیے. اس سے ایک تہجد کی فضیلت بھی پتہ چلتی. جو بندہ تہجد پڑھنے لگے اس کو کسی وظیفے کی اور تعویذ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ہمارے مرشد سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کے آخری حصے میں جاگ کر عبادت کرنے سے مجھے جو مرتبے ملے وہ کسی وظیفے سے نہیں ملے، کسی نفلی عبادت سے نہیں ملے، بلکہ ایک جملہ ذہن میں رکھیں، جو رات کے آخری حصے میں جاگ کر عبادت کرنا سیکھ جائے اس کی قسمت کبھی نہیں سو سکتی. جو رات کے آخری حصے میں جاگ کے عبادت کرے گا اس کی قسمت ہمیشہ جگتی رہے گی. بس میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، روزی نہیں ملتی، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گر
गिड़गिड़ाना सीखो। बेटी को रिश्ता नहीं आता, रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ के गिड़गिड़ाना सीखो। घर में बरकत नहीं है, रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ के गिड़गिड़ाना सीखो। मगर याद रखना तहज्जुद हमारे लिए नफल है और उसी की ये नफल कबूल होती है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। वरना ना फजर पढ़ी ना इशा पढ़ी और तहज्जुद गुजार बन गए तो ये नहीं चलने वाला। इसका मतलब बिल्कुल ऐसे ही होगा कि आपने बुनियाद नहीं रखी और सीधे दीवार बनाना शुरू कर दी। तो जिसकी बुनियाद नहीं होगी उसकी दीवार कैसे तामीर हो सकती है? बुनियाद जिसकी होगी उसी की दीवार होगी। तो फर्ज बुनियाद है और नफल उसके ऊपर की दीवारें हैं। तो लोग फर्ज को छोड़कर नफल के पीछे भागते हैं। बहरहाल ये अलग उन्वान है। तहज्जुद की फजीलत अगर लोगों को पता चल जाए तो लोग सोना छोड़ दे। इसीलिए आप देखें अल्लाह का कोई भी वली आप देखें, आप कभी उसको रात को जल्दी सोते नहीं देखेंगे। और अगर वो रात को सोया है तो रात के आखिरी हिस्से में आप उसको सोते नहीं देखेंगे। लेकिन अफसोस मैं उस कौम को तहज्जुद की फजीलत बयान कर रहा हूं जो कौम फजर की नमाज में आने को तैयार नहीं है। याद रखो अल्लाह के बंदो, अगर मुकद्दर जगाना है तो अल्लाह के लिए जागना सीखो। बस कुछ याद रहे ना या रहे, ये बात जरूर याद रखो, जो अल्लाह के लिए जगता है अल्लाह उसकी किस्मत को यहां भी जगा देगा वहां भी जगा देगा। किस्मत जगाने के लिए अल्लाह के लिए जगना सीखो। अल्लाह अकबर। तो कुरान कहता है ऐ महबूब व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक, आप रात के आखिरी हिस्से में नफिल का यानी तहज्जुद का एहतमाम कीजिए, महबूब पे फर्ज है। और फिर फरमाते क्यों? असा अन यबअसा का रब्बुका मकाम महमूदा, ताकि आपका रब आपको क़यामत के दिन मकाम महमूद अता करे। ये मकाम महमूद क्या है? ये किसी नबी को नहीं मिलेगा, ये किसी रसूल को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आमिना के लाल को मिलेगा। अब मकाम महमूद क्या है? ये आखिरत में एक मकाम है, इसकी अलग अलग तशरीह की गई है। मकाम महमूद क्या है? मेरे आका ने कहा ना कि जब अजान सुनो तो अजान का जवाब दो। जो अजान सुन के अजान का जवाब देता है, अगर वो मर्द है, अगर वो औरत है जो अजान सुनकर अजान का जवाब दे, अगर वो औरत है तो अल्लाह उसको 15 लाख नेकी अता फरमाता है और 15 लाख उसके गुनाहों को माफ करता है। और जो अजान सुन करके जो औरत मेरे लिए मकाम महमूद की दुआ करे तो इंशाअल्लाह मैं उसकी शफाअत करके उसका हाथ पकड़कर उसको जन्नत में ले जाऊंगा। तो सहाबा ने कहा हुजूर तो ये तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? फरमाया मर्द अगर अजान का जवाब दे तो अल्लाह उसको 30 लाख नेकी अता फरमाए, 30 लाख उसके गुनाहों को माफ करे। और जब वो मेरे लिए मकाम महमूद की दुआ करता है वजबत लहू शफाअती, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। तो मकाम महमूद की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावती ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यदना मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़ज़ीला वद्दरजतर रफ़ीआ वबअसहु मक़ामम महमूदा वबअसहु मक़ामम महमूदा वबअसहु मक़ामम महमूदा। ये दुआ करने का हुजूर ने हुक्म दिया है, इसकी बड़ी बरकतें हैं। और जितनी देर तक तुम अजान का जवाब देते हो उतनी देर तक अल्लाह का दस्ते कुदरत तुम्हारे सरों पर होता है। और अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू मुझसे जो मांगेगा अब मैं तुझे अता कर दूंगा। तो अजान का जवाब देने के बाद हुजूर के लिए जो मकाम महमूद की दुआ करे और फिर उसके बाद अपने लिए जो दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। तो ये मकाम महमूद क्या है? नंबर 1 मकाम महमूद ये है, आका फरमाते हैं उस दिन अल्लाह मेरे हाथों में हम्द का झंडा देगा। उस दिन अल्लाह अपने हबीब के हाथ में झंडा देगा। तवज्जो, झंडा देगा अल्लाह ताला। इसका मतलब कयामत के दिन भी झंडा है। हाँ सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह हज़रत, वाह माशाअल्लाह। ये झंडे क्या निकाल रखे? मैंने कहा झंडा तो कयामत के दिन भी होगा। हाँ अलबत्ता झंडा लगाओ। लोग कहते हैं इससे क्या होता है? मैंने कहा इससे पता चलता है कि आदमी की पार्टी कौन सी है। जिसके दरवाजे पर जिसका झंडा होगा वो पार्टी पता चलेगी। तो पता चला आपने जिस पार्टी का लगाया, पार्टियों के नाम नहीं लेता क्योंकि मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, जबरदस्ती किसी की तशहीर नहीं करना चाहता, इसलिए कि हमारी जबानें बड़ी मुकद्दस हैं ऐसा। और जब यार का जिक्र है तो फिर किसी पार्टी का जिक्र किया। हम जिस पार्टी के लोग हैं उसी पार्टी का हम जिक्र कर रहे हैं। तो जिस सियासी पार्टी का झंडा आपके सर घर के सर पे है, पूछने की जरूरत नहीं, आप उसी पार्टी से रखते हैं। मिलाद का झंडा लगा दिया तो कहेंगे कि देखो ये
میلاد والے مصطفیٰ کی پارٹی میں ہے. اور یاد رکھنا کسی کی رہے گی کہ ختم ہو جائے گی ہمیں نہیں پتا، لیکن میلاد والی پارٹی رہے گی. مصطفیٰ جان رحمت کا گروہ ہمیشہ رہے گا. اس لیے جھنڈے لگایا کرو تاکہ پتہ چلے، گلیاں سجایا کرو. لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے میاں، یہ تو برتھ ڈے منانا کوئی اسلام میں نے کہا بیٹے کا برتھ ڈے منانے میں تجھے شرم نہیں آتی؟ جو بیوی آنے پر تیرا غدار ہو جائے گا اس کی برتھ ڈے مناتا ہے، اور جو نبی قبر میں بھی تیرے کام آئے گا اس کی برتھ ڈے، ان کا میلاد منانے کے لیے جو ہے وہ تو تکلیف میں آتا ہے. کہتا ہے یہ تو بدعت ہے میاں. میں نے کہا تو بیٹے کی برتھ ڈے منانا کون سی سنت ہے؟ مناتے ہو کہ نہیں مناتے؟ مناتے ہو، مناؤ، ہم کہاں منع کرتے. چلیں بیٹے کی ولادت مناؤ، لیکن اتنی مناؤ کہ دعا کر دو اللہ اس کی عمر دراز کر دے، اس کی طرف سے صدقہ کر دو، اس کی طرف سے نیاز کر دو، اس کی طرف سے بھوکوں کو کھانا، اتنا ٹھیک ہے. لیکن لوگ بیٹے کی، اب بیٹے کتنے کام آتے ہیں ذرا بتائیے، کتنے کام آتے ہیں؟ دلہن آ گئی تو غدار ہو جائے. سب کے بیٹے ایسے نہیں ہے لیکن زیادہ تر تو یہی ہے. دوا منگاؤ تو کہتے ہیں کہ ارے سب تم پہ ہی خرچ کر دیں. تو جو بیٹے دنیا میں کام نہ آئے، 24 گھنٹے میں ایک بار باپ کو فون نہ کرے، اس کا برتھ ڈے منانے کا اتنی ہمت. اور جو نبی جب سب چھوڑ کر چلے جائے تو قبر میں بھی کام آئے، جان وفا، ان کی میلاد مناؤ اور بہت فتوے نہ ٹھوکو. اس لیے کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں شریعت کو، اور الحمدللہ ہم 1857 کے بعد والے نہیں ہیں. ہم تو 1450 سال پرانا مسلک جو ہے نا، وہ جو صفہ کے چبوترے سے ملا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. ہمیں پتہ ہے حضور کی میلاد کس کس نے منائی. حضور کی میلاد حضرت عباس نے منائی. کیسے منائی؟ حضور کے چچا ایک دن اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے بچوں کو رسول اللہ کی میلاد بیان کر رہے تھے. اتنے میں حضور آ گئے. ذرا توجہ تو فرمائے نا، کیا بات ہے، سبحان اللہ. میلاد کے واقعات پڑھ رہے اتنے میں حضور آ گئے. حضور آ گئے تو سب کھڑے ہو گئے. اور جب سب کھڑے ہو گئے، توجہ فرمائے، جب سب کھڑے ہو گئے تو اللہ اکبر سرکار نے کہا چچا آپ کیا کر رہے تھے؟ چچا آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضرت عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی پیدائش کے وقت جو واقعات ہوئے تھے میں وہ واقعات بیان فرما رہا تھا. تو آقا فرماتے ہیں چچا آپ پر اور آپ کے پورے خاندان پر میری شفاعت واجب ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی کس نے کہا کہ میلاد نہیں منائی؟ سب نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے اعتبار سے میلاد منائی. یہ جو ہمارے بڑے پیر ہیں نا، غوث پاک 11ویں اور 11ویں والے پیر، لوگ کہتے ہیں کہ میلاد نہیں منائی. غوث پاک کو 11ویں والا پیر کہلانے کی ایک وجہ یہی ہے کہ 12ویں شب میں رسول اللہ کی میلاد ہے، ولادت ہے. تو غوث پاک ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اپنے نانا کی محفل کرتے تھے. تو 11 کا دن گزر کر کے 12 آتی ہے، تو چونکہ 11 کا دن گزر کر کے نیاز کرتے تھے، محفل کرتے تھے، اسی لیے دنیا نے ان کو 11ویں والا پیر کہا. اور بھی وجوہات ہے 11ویں والا پیر کہلانے کی، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے. اللہ اکبر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم سب بے وفاؤں کے لیے کرتے ہیں، یار جان وفا کے لیے بھی کچھ کرو. تو میلاد کا جشن کرو، ثواب ملے گا، برکت ملے گی، بہت برکت ملے گی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میلاد علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ہو رہا ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ مجھے مقام محمود عطا کرے گا. مقام محمود کی پہلی شکل حضور فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. دوسری شکل سنیے اب کیا شان ہوگی میرے آقا کی. آقا فرماتے ہیں اللہ اپنے عرش پر، اللہ اپنے عرش پر اپنے ساتھ مجھے بٹھائے گا. جو اللہ اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے، آنے جانے سے پاک ہے. یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ ملا علی قاری نے لکھا ہے اس کو. میں ساتھ ساتھ کتابوں کے حوالے بھی پڑھتے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے. ملا علی قاری نے لکھا کیا اللہ اپنے ساتھ اپنے عرش پر اپنے محبوب کو بٹھائے گا. اور سے اعلیٰ حضرت بھی ساتھ میں، تو اعلیٰ حضرت کو بھی کوٹ کر دوں. وہ بریلی کا کلندر کہتا ہے جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس دن سب کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا، اس دن اللہ جو اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، آنے جانے سے پاک ہے، وہ اپنے معیت خصوصی سے اپنے محبوب کو اس طریقے سے سرفراز فرمائے گا کہ اللہ اپنے عرش پر اپنے محبوب کو بٹھائے گا. خدا اپنے عرش پر اپنے محبوب کو بٹھائے گا. امام کہتے ہیں جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ تمکینے والا ہمارا نبی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کیا بات. اس کے بعد مقام محمود کی ایک تشریح اور ہے. امام خفاجی لکھتے ہیں، اب یہ بھی آگے کی بات. امام خفاجی لکھتے ہیں کہ اللہ کے عرش پر اللہ کی کرسی ہوگی، اور اس کرسی پر جس کو بٹھایا جائے گا وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہو.
یعنی جس دن سب نفسی نفسی کر رہے ہیں اس دن اپنے آقا کی شان کیا ہے. جس نبی کا کلمہ پڑھے ہو ذرا اپنے نبی کی عظمت کو جانو. 1500 سالہ میلاد کا جشن منا رہے ہو, نبی کے بارے میں جانتے کیا ہو؟ کچھ نہیں جانتے. لوگوں نے پڑھا دیا وہ تو انسان تھے ہماری طرح. ارے نادان, اپنی طرح انسانوں کو, ارے سارے انسان کھڑے ہوئے نفسی نفسی کر رہے ہیں. اور اس دن اللہ کے پیغمبر خیر البشر سید البشر آمنہ کے لال کو عرش پہ بٹھایا جا رہا ہے, کرسی پہ بٹھایا جا رہا ہے. اسی پر بس نہیں, اب آگے پھر مقام محمود کی تعریف آتی ہے. جب حمد کا جھنڈا مقام محمود مصطفیٰ جان رحمت اس پہ فائز ہوں گے اور حمد کا جھنڈا رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا تو آقا فرماتے ہیں میرے اس جھنڈے کے نیچے سارے اولین اور آخرین کو جمع کر دیا جائے گا. یعنی وہ جھنڈا اتنا بڑا ہوگا کہ حضرت آدم بھی اس جھنڈے کے نیچے, حضرت نوح بھی اس جھنڈے کے نیچے, حضرت شیس بھی اس جھنڈے کے نیچے, ابراہیم, اسماعیل, عزیر, حضرت ایوب, داؤد, ذوالکفل, یوسف, سلیمان علیہ السلام, یہ سب اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے. آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا. ولا فخر, مگر میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا. یا رسول اللہ آپ کیوں فخر کریں, بلکہ جو آپ کے جھنڈے کے نیچے آئے وہ فخر کریں گے کہ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کا جھنڈا مل گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, ان کے زیر لباس نعرہ رسالت سید امین القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. اس پر بھی میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, لکھتے ہیں کیا کہ ان کے زیر لوا آدم و من سوا, یعنی ان کے جھنڈے کے نیچے ہم سب ہوں گے انشاءاللہ. توجہ, بیٹھ جاؤ بیٹا, مستی نہ کرو, بیٹھ جاؤ. درود شریف پڑھو, ایک بار درود شریف پڑھ لو سب مل کر کے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. بھئی ابھی مت بانٹنا, چاہیں آخری میں بانٹنا. سب لوگ درود شریف پڑھو مل کر کے. صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک. بچوں تم بہت اچھے ہو, ہمارا مستقبل ہو, لیکن میری گزارش ہے ادب. اے بیٹا چلو اٹھو, یہاں سے اٹھو, آپ سب اٹھو, یہ سب بچے اٹھو, ادھر پیچھے جاؤ, سب ادھر مسجد میں جاؤ, جلدی جلدی سے, ایک سیکنڈ میں اٹھو, چلو چلو جلدی جلدی, سب کو ادھر, یہ ڈسٹرب کریں گے. چلو عزت سے بیٹھے تھے تو ہم بٹھائے ہوئے تھے نا, ابھی آپ گڑبڑ کرو گے تو کیسے چلے گا. چلو ادھر جاؤ, پیچھے جاؤ, ادھر بھی چلو جلدی جلدی سے, چلو جلدی, چلو سب. ہاں اس کو تو بھی بیٹا, تو گڑبڑ کی سب آ کر کے چل. سب تو چین سے بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جلدی سے, اس کو بیٹا تو بہت اچھا بچہ ہے, تو ادھر جا, وہاں بیٹھ, ادھر صدارت کر بچوں کی. ہاں ایک بار سب درود شریف پڑھو. چلو رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. ایک بار سب مل کے بلند آواز سے درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز سے درود شریف پڑھنے سب. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمت جب تک دلوں کے اندر, دل کے تہہ خانے میں نہیں بیٹھ جاتی تب تک کلمہ پڑھنا ہمیں فائدہ نہیں دے گا. یہ صرف نیرا کلمہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک جس کا کلمہ پڑھے اس کی شان نہ جانو. جب ان کی شان پتہ چلے گی, ان کا مقام پتہ چلے گا, ان کی عظمت پتہ چلے گی کہ یہ ہے کون سی ہستی. ہم نے کلمہ پڑھا ہے, حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے بھی ایمان والے تھے, حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے بھی نصیب والے تھے. لیکن مسلمانوں, امت محمدیہ, یہ تمہارا نصیب ہے. اگر حضرت موسیٰ و عیسیٰ بھی ملتے تو بھی تم نصیب والے تھے, لیکن تمہیں ملا بھی تو کون ملا؟ نبیوں کا سردار ملا, نبیوں کا سلطان ملا. جس دن سب نبی نفسی نفسی کر رہے ہیں اس دن تمہارے اور میرے نبی کو عرش پہ بٹھایا جا رہا ہے, کرسی پر بٹھایا جا رہا ہے, ان کے ہاتھ میں لواء الحمد دیا جا رہا ہے, مقام محمود پہ ان کو فائز کیا جا رہا ہے. اب مقام محمود کی ایک تشریح اور سن لیجئے. آقا فرماتے ہیں جب میرا اللہ مجھے عرش کے دائیں طرف رکھے گا تو میرا اللہ مجھے دیکھے گا جیسا کہ اس کی شان ہے, اور مجھے دیکھ کر میرا اللہ میری تعریف کرے گا.
یعنی اس دن کسی کی تعریف نہیں ہو رہی ہوگی، اس دن کس کی تعریف ہوگی؟ صرف آمینہ کے لال کی۔ کس کی ہو رہی؟ آقا فرماتے ہیں میرا اللہ میری تعریف کرے گا۔ جب اللہ کو میری تعریف کرتے ہوئے لوگ دیکھیں گے تو سارے نبی مل کر میری تعریف کریں گے۔ جب نبیوں کو تعریف کرتے دیکھیں گے تو صحابہ سارے مومنین میری تعریف کریں گے، اور سب مومنین تعریف کریں گے تو منافق اور کافر تک میری تعریف کریں گے۔ اب تصور میں لاؤ، ایک ہستی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو خدا اپنی شان کے مطابق دیکھ رہا ہے، اور اللہ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، اور پورا محشر مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف میں گونج گیا ہے، بلکہ اس دن صرف مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف ہو رہی ہوگی، حتیٰ کہ کافر اور منافق تک میرے نبی کی تعریف کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، وہ بھی شان مصطفیٰ بیان کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اسی لیے مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اس دن کیا مزہ آئے گا، نبی کو دیکھ کر سب نبی کی تعریف کر رہے ہوں گے، کافر بھی کریں گے، منافق بھی کریں گے، جو آج نہیں مانتے اس دن بھی مانیں گے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ قیامت میں اپنے نبی کی شان ہے۔ اور ایک شان یہ بھی ہے، جب محشر والے سب پریشان ہو جائیں گے، سب بہت تکلیف میں آ جائیں گے۔ کتنی تکلیف میں آئیں گے سب لوگ؟ پیاس کی وجہ سے سینے پہ زبان لٹک رہی ہوگی، آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہوں گے، پسینے میں لوگ ہچکولے کھا رہے ہوں گے، ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، آنکھیں پانی بن بن کر کے بہ رہی ہوگی۔ تو پورا محشر جمع ہوگا ایک ساتھ۔ کتنے لوگ ہوں گے محشر میں؟ 1-2 کروڑ نہیں، 1-2 ارب نہیں، تعداد ختم ہے، کمپیوٹر فیل ہے۔ کیوں؟ پہلا پیدا ہونے والے انسان سے لے کے حضرت آدم سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک ہر مذہب کا آدمی، ہر مسلک کا آدمی، ہر قبیلے کا آدمی، ہر برادری کا آدمی، ہر سلسلے کا آدمی، ہر خطے کا آدمی، کالے گورے سفید سیاہ، سب جمع ہوں گے۔ بولیں گے بھائی بہت تکلیف ہے، اللہ سے کوئی تو چل کے اللہ سے بات کرو، کیونکہ اللہ اتنا جلال کا اظہار کر رہا ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے اتنا جلال نہیں بتایا، اور اس کے بعد بھی اب اتنا جلال کا اظہار۔ آج اللہ کو جلال منظور ہے، کسی کی نہیں سنتا۔ چلو اللہ کے پاس کسی کو لے کے چلیں، سب جمع ہوں گے۔ یہ حدیث کہاں سے میں پڑھ رہا ہوں؟ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، سیاستہ میں دوسرے نمبر کی کتاب، اور بعض لوگ تو اس کو پہلے نمبر کی، جو بھی بہرحال صحیح میں ہے۔ اور اس کو میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں، مفہوم تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آئے۔ مفہوم ہے اس کا، حدیث پاک کا مفہوم۔ اس کو بار شریعت میں بھی اور پھر بزرگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی شان جن جن لوگوں نے لکھی، سب نے اس حدیث کو اپنے اپنے اعتبار سے لکھا۔ اب اس کو غور سے سنیے۔ پورا محشر پریشان، وہ بھئی چلو اللہ سے بات کریں، اللہ سے بات کریں۔ اب اللہ سے کوئی بات کرنے تیار ہی نہیں، راضی نہیں۔ یعنی یہاں جو ملا گیری کی جاتی ہے نا کہ ڈائریکٹ اللہ تک چلو، وہاں کوئی ملا گیری نہیں چلے۔ میں کسی کو گالی والی نہیں دے رہا ہوں، میں صرف آپ کے کان کھول رہا ہوں، اور یہ کان رسول اللہ نے کھولے ہیں تمہارے۔ وہ میں تو حضور کی بات تم تک پہنچا رہا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں قیامت میں جو کرنا ہے نا، یہ قیامت میں جو مسلک چلے گا اسی مسلک کو یہیں اختیار کر لو، تاکہ وہاں مسلک بدلنا نہ پڑے۔ یہاں بدل لوگے تو کام بن سکتا ہے، وہاں بدلو گے تو پھر کام نہیں بدلے گا، کیونکہ وہاں مانا نہیں جائے گا۔ اب قیامت میں کون سا مسلک چلے گا اس کو ذرا سن لو۔ وہ 1857 کے بعد والا کوئی مسلک وہاں نہیں چلنا ہے۔ وہاں کون سا مسلک چلنا ہے؟ وہاں وہی مسلک چلنا ہے جو صفہ کے چبوترے سے صحابہ اور اہل بیت سے ہمیں ملا ہے۔ نام چاہے کوئی ہو لیکن بہرحال عقیدہ وہی ہونا چاہیے، اتنا سمجھ میں آنا چاہیے آپ کو۔ توجہ فرمائیں۔ اب سب جمع ہے، سب جمع ہو کر کے کہتے ہیں بھئی کیا کریں کیا کریں کیا کریں۔ تو کسی کی دال نہیں گلتی، تو سب مشورہ کریں گے کہ بھئی کام اگر کوئی بنا سکتا ہے تو ابا بنا سکتا ہے۔ ابا، اب سب کے ابا تو کتنے ابا ڈھونڈیں گے؟ تو ابے کا ابا، ابے کا ابا، ابے کا اینڈ کہاں ہو رہا ہے؟ جو سب کے باپ کا باپ ہو، آخری باپ جس کا کوئی باپ نہ ہو۔ تو کون ہے جو سب کے باپ کا باپ ہے؟ اسی باپ کو آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو جو بچے سائنس پڑھتے ہیں ان کی بھی میں اصلاح کر دوں، یہ ہمارے یہاں سائنس میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر بندر سے وہ انسان بنا ترقی کر کے۔ تو بندر کی جو اولاد ہے وہ جانے، ہم بندر کی اولاد نہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں۔ ہمارا باپ آدم ہے، اور ہمارا باپ آدم اتنا خوبصورت تھا کہ فرشتے جس کے حسن کو دیکھ کے حیرت کرتے تھے کہ انسان کتنا خوبصورت ہے۔ ہاں، تو ہم بندر سے ترقی یافتہ شکل نہیں ہیں، ہم آدم سے، اسی لیے بندر سے پیدا ہونے والوں کو جو ہے وہ بندری کہہ سکتے تھے، ہے نا، لیکن ہم بندری نہیں ہیں، ہم آدمی ہیں، کیونکہ ہم آدم سے پیدا ہوئے آدمی ہیں، اور آدمی خوبصورت ہے۔ حضرت بیدم شاہ وارسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے،
اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، لفظ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ تو بہرحال تو سب جائیں گے ابا کے پاس، آپ ابا ہیں سب کے، چلیے اللہ سے ہماری سفارش کیجئے اور ہماری مغفرت کریں، ہم سب مصیبت میں ہیں۔ آپ باپ ہے، باپ سے بڑھ کے شفقت کون کرے، باپ سے بڑھ کے پیار کون کرے، چلیے ہماری شفاعت کیجئے۔ ابا جی کہیں گے یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرا، ابا جی کہہ رہے ہیں، ابا جی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہیں، ابا جی وہ ہیں جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، ابا جی وہ ہیں اتنے بڑے عالم ہیں ابا جی کہ ابا جی کے علم کے سامنے فرشتوں کی زبانیں چپ ہو گئی۔ اقبال نے کہا تھا بدل ڈالا ہے اب تو انداز بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے۔ ہمارا ابا وہ ہے جس کے آگے فرشتوں کی زبانیں چپ ہو گئی، لیکن فرشتوں کے سامنے بولنا اور ہے نا، یار کے سامنے بولنا اور ہے۔ تو ابا جی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الیہ، نہیں آج یہ کام میں نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ کہا یہ دوسرا ابا ہے، طوفان نوح کے بعد میری ساری اولاد غرق ہو گئی، اس کے بعد جس کی اولاد بچی وہ صرف نوح تھا، وہ آدم ثانی ہے، اس کے پاس جاؤ۔ سب لوگ چلیں گے، چلو بھائی دوسرے ابا، وہ سب سے بڑے ابا آدم علیہ السلام کے بعد وہی ہے۔ پھر ان کے پاس آئے، انہوں نے بھی کہہ دیا، مختصر کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی جانا ہے، نفسی نفسی اذهبوا الیہ، کہیں اور جاؤ۔ پھر حضرت ابراہیم، یہ ابا ہیں نبیوں کے، یہ تو ابو الانبیاء، نبیوں کے بھی باپ ہے، یہ سید الانبیاء کی باپ ہے، سید الانبیاء کے بھی باپ ہوتے ہیں ابو الانبیاء۔ لوگ ان کے پاس جائیں گے، سرکار چلیے اللہ کے پاس ہماری سفارش کرائیے، کہا یہ کام میرا نہیں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس۔ اچھا یہ حدیث آج میں بیان کر رہا ہوں تو اس دن میں نہیں بیان کر دوں گا کہ اتنا ٹائم پاس کیوں کر رہے ہو، کیونکہ یہ تو جلسے میں 50 بار بول چکا ہوں، مولانا اسلم بھی 2-4 بار، تو کوئی میں نئی حدیث تھوڑی پڑھ رہا ہوں، یہ آپ بچپنے سے سنتے ہیں حضور کی عظمت میں، کوئی نئی بات تھوڑی ہے یہ جتنے مولانا لوگ بیٹھے 50 بار انہوں نے بیان کیا ہے، سینکڑوں بار آپ نے سنا ہے۔ تو اس دن آپ بھی میں سے کوئی اٹھ کر کے لقمہ دے دو کہ اتنا ٹائم پاس کیوں کر رہے ہو، چلو جہاں کام بننے وہیں چلو، لیکن نہیں، اس دن سب بھول جائیں گے، کسی کے دماغ نہیں چلیں گے، سب گھوم رہے ہوں گے، سب مقرر لوگ بھی جنہوں نے بیان کیا ہوگا وہ بھی، سب علماء بھی، فضلاء بھی، محدثین بھی، مفکرین بھی، محدثین بھی، سب۔ اللہ اتنا گھما کیوں رہا ہے، یہ بات ہے نا، اللہ اتنا گھما کیوں رہا ہے؟ ارے ڈائریکٹ حضور کے پاس بھیج دیتا، کیونکہ کام تو وہیں بننا تھا۔ تو اللہ ڈائریکٹ اس لیے نہیں بھیج رہا ہے کہ کل کوئی ملا یہ نہ کہے نا کہ ارے ڈائریکٹ حضور کے پاس چلے گئے تو آدم بھی تو بخشوا سکتے تھے، ان کی کیا خاصیت ہے، نو بھی تو بخشوا۔ اللہ نے بتایا ملا جی اتنا گھماؤں گا تجھے تاکہ پتا چلے کہ کسی سے کام نہیں بنا، اگر کام بنا ہے تو میلاد والے مصطفیٰ سے کام بنا، کوئی ان جیسا نہیں ہے۔ ورنہ کوئی یہ نہ کہنا کہ کوئی اور بھی تو، بھائی کسی کے پاس آپ ڈائریکٹ چلے جائیں کام ہو جائے تو بعد میں کہیں ارے ان کی کیا خصوصیت ہے، وہ بھی تو وہ جناب بھی، لیکن آپ جب سب کے پاس سے گھوم کر آئیں گے مایوس ہو کر، اور جب پھر کسی کے پاس آ کے کام بنے گا تو اس کا مزہ ہی اور ہے نا۔ جب حضرت عیسیٰ تک لوگ پہنچیں گے اور عیسیٰ بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج یہ کام میں نہیں کرتا، یہ کام کسی اور کے ذمے ہے۔ کہ وہ کون ہے؟ کہ وہی تو آمینہ کا لال ہے، عبداللہ کا لقت جگر ہے، خاتم النبیین ہے، سید العالمین ہے، قائد المرسلین ہے، اللہ اکبر خدا کا محبوب اعظم ہے، ان کے پاس جاؤ۔ اور جب لوگ ان کے پاس پہنچیں گے تو حضور کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا، آؤ آج میں اسی کام کے لیے ہوں۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے بہت خوبصورت کہا تھا، نصیر ان کے سوا کوئی ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کوئی ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ اور میرے امام کہتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ تو سب لوگ حضور کے پاس آئیں گے اور حضور سب کو بخشوائیں گے، اور کیسے بخشوائیں گے؟ اللہ اکبر، کسی کو بے حساب جنت میں ڈال دیں گے، کسی کا نیکی کم پڑ رہی ہوگی تو اس کی نیکی بڑھا دیں گے، یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، ماں بھی نہیں کر سکتا، حضور کریں گے۔ آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن تو، اب قیامت 2-4 کلومیٹر پہ تو نہیں ہے نا، میدان محشر 2-4 کلومیٹر پہ تھوڑی ہے، وہ بہت بڑا میدان محشر۔ بھائی اب آپ خود سوچیں کہ جہاں اربوں خربوں لوگ ہوں گے، اور بلکہ اربوں خربوں تو سمجھانے کے لیے تعداد ہی ختم ہے بھائی،
پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک سب لوگ ہوں گے، جہاں آدمی عورتیں سب، تو کتنا بڑا وہ محشر ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کو کہاں ڈھونڈے اس دن؟ حضور ہم آپ کو اس دن کہاں ڈھونڈے؟ آقا فرماتے 3 جگہ مجھے ڈھونڈنا، میں 3 میں سے کہیں تمہیں مل جاؤں گا. نمبر 1 حوض کوثر پہ ڈھونڈنا، پیاسوں کو پلا رہا ہوں گا، یا میزان پہ ڈھونڈنا، ترازو جہاں کسی کی نیکی کم ہو رہی ہوگی تو اس میں بڑھا کر کے اس کو آگے بڑھا رہا ہوں. اور تیسرا پلسرات پہ ڈھونڈنا، لوگوں کو پلسرات سے پار کرا رہا ہوں. اب دیکھیے تو ذرا وفاداروں کے لیے محشر بھی کیا محشر ہے. پیاس لگے گی تو پلانے والا کون ہوگا؟ آمینہ کا لال. ہائے 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 کیا مزے ہوں گے نا میدان محشر. کوئی ان کا وفادار تو بنے، کوئی وفادار. ہم کیا حضور کے وفادار؟ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے. حضور تشریف لا رہے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. صلی اللہ علی محمد. اس دن اللہ کے رسول علیہ السلام سب کی شفاعت کریں گے، جس کی چاہیں گے شفاعت کریں. کسی کو بے حساب جنت میں ڈال رہے ہوں گے، کسی کی نیکی بڑھا رہے ہوں گے. ذرا غور کیجئے کیا مزہ آئے گا. حضور آب کوثر پلا رہے ہوں گے اپنے وہ گورے گورے نرم نرم ریشمی مشکبار ہاتھوں سے. جب غلاموں کو پینے ملے گا تو کیا مزہ آئے گا. اور ایک ہی جام کوثر نہیں ملے گا. حضور فرماتے ہیں حوض کوثر کے 4 کونے ہیں. ایک پر ابو بکر ہوں گے، ایک پر عمر ہوں گے، ایک پر عثمان ہوں گے، ایک پر علی ہوں گے، اور وہ بھی پلا رہے ہوں گے. لیکن کس شان سے؟ جب لوگ صدیق اکبر کے پاس آئیں گے تو ابو بکر دھکا دے کر بھگا دیں گے. تو علی کا دشمن ہے، جو علی کا دشمن ہو ابو بکر اس کو نہیں پلاتا. اور جو مولا علی کے پاس جائے گا مولا علی کہیں گے تو ابو بکر کا دشمن ہے اس لیے میں تجھے نہیں پلاتا. پتا چلا 4 جام اسی کو نصیب ہوں گے جو 4 یار والا ہوگا، جو کسی کا غدار نہیں ہوگا. الحمدللہ ہم صدیق والے بھی ہیں، ہم علی والے. جو نعرہ حیدری سے منہ چڑھاتے ہیں ان کو بھی پتا ہونا چاہیے صدیق اکبر دھکا دے کے بھگا دیں گے، اس لیے نعرہ حیدری سے نہ چڑھا کرو. اور جو ذکر صدیق اکبر سے منہ پھیرتے ہیں ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ مولا علی اس کو نہیں پلائیں گے. ہم تو صحابہ اور اہل بیت دونوں کو مانتے ہیں، اسی لیے آواز آتی ہے ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام. ہاتھوں سے 4 یار کے، اور 4 ہی نہیں ملیں گے، آگے اور ہے. ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام. دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام 2.
دستے حسن کیا نصیب ہے محشر میں. تو حضور علیہ السلام فرماتے اس دن میں بہت مصروف رہوں گا. کیا فرمایا؟ بہت بیزی ہوں گے حضور اس دن. کوئی تو اس دن بیزی نہیں ہوگا لیکن حضور بیزی ہوں گے، مصروف. بلکہ حضور کی ایک حدیث ہے، فرمایا اس دن میں اتنا مصروف رہوں گا کہ میری چادر اگر گر جائے گی تو وہ چادر اٹھانے کی بھی مجھے فرصت نہیں ہوگی. یہ چادر، آقا فرماتے چادر میری، سمجھنا، چادر میری گر جائے گی تو مجھے چادر اٹھانے کی بھی فرصت نہیں. اس پر بھی ملا گیری ہو گئی کہ دیکھو 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 اس دن حضور کو اتنی بھی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی چادر بھی اٹھا سکے. دیکھیں تو صحیح نا، حدیث صحیح پڑھتے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں نا سب لوگ حدیث پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے صحیح ہیں، بتاتے غلط ہیں. اس لیے تھوڑا ہوشیار رہو. سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. یہ حدیث صحیح ہے. حضور فرماتے میں اپنی چادر بھی نہ اٹھاؤں گا. وجہ دیکھو دیکھو اتنا مجبور ہوں گے حضور کی اپنی چادر بھی اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی. میں نے کہا ایسا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے اس دن چادر اوڑھے گا کون یہ تو بتا. اس دن چادر اوڑھے گا کون یہ تو، اس دن تو سب ننگے دھڑنگے گھوم رہے ہوں گے. حدیث ہے نا، میں ذمہ دار میں ہوں. اس دن کوئی چادر وادر والا نہیں ہوگا. اس دن کوئی چادر نہیں ہوگی، اس لیے کہ مجرموں کو چادر نہیں اڑھائی جاتی، مہمانوں کو چادر اڑھائی جاتی ہے. اس دن چادر تو محبوب ہی نے اوڑھا ہوگا. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنی چادر بھی نہ اٹھا سکوں گا. مطلب کیا؟ دیکھو سمجھاتا ہوں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نے کروڑ بار کروڑ بار کروڑ بار کروڑ بار اللہ نہ کرے دشمنوں کے کان بہر. جلسہ چل رہا ہے، جلسہ چل رہا ہے، میں نے چادر اوڑھ رکھی ہے. آپ سب بیٹھے ہیں، سب اچھے لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، سب جانے پہچانے لوگ ہیں. ممبر پہ بھی سب جانے پہچانے، نیچے بھی نام نہیں جانتا الگ بات ہے، لیکن چہرے سے اکثر لوگ کو جانتا، 90% لوگ کو جانتا ہوں چہرے سے. اب ایسا ہوا کوئی بھاگتے بھاگتے آیا، اور جلسہ کرنے والے لوگوں، اور دیکھو دیکھو ادھر ٹرک سے ایک اسکول بس ٹکرا گئی. تو وہ کہا کہ 100 بچے جا رہے تھے پکنک پر، اور ٹرک ٹکرائی تو سب گرے پڑے ہوئے، کسی کے پیر ٹوٹ گئے، ہاتھ ٹوٹ گیا، کوئی مر رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کوئی جلسہ سنے گا؟ کوئی سنے گا؟ کوئی شریف آدمی جلسہ سنے گا؟ بولو بھائی جواب دو. کوئی سنے گا؟ نہیں سنے گا. سننے والے بھی اور تقریر کرنے والا بھی سب بھاگیں گے. کدھر کدھر؟ وہ جو 100 بچے ہیں نا ایکسیڈنٹ کے حادثے میں جو مر رہے ہیں ان کو بچ کے، بھئی میرے پہنچنے پہ ایک بھی بچا لوں نا تو کام ہو جائے. ایسا ہی ہے کہ بولے ہے کہ نہیں ایسا؟ اب ایسے میں آپ نے چادر اڑائی، بڑی قیمتی چادر تھی یہ مولانا ندیم کی. اب میں جیسی تقریر کریں گے بعد میں، یار چلو زندگی رہی بچوں کی، ہمارے ملک کا مستقبل ہے، ہمارے قوم کے بچے، زندگی بچوں کی بچ گئی تو بات تقریر تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، ابھی پہلے یہ کام کر لو. تو جیسے ہی میں بھاگنے لگا تو ایسے میں یہ نانگاؤں کے چھوٹے حضرت نے کہا ارے سید اتنی مہنگی چادر پہ اوڑی ہے، یہ تیری چادر گر گئی، اٹھا تو لے. کیا کہا؟ اتنی مہنگی چادر گری، اٹھا تو لے. تو تب کوئی کہے گا چادر اٹھانے کے لیے، کوئی عقل مند آدمی کا؟ اور اگر کوئی کہے گا بھی تو میں کیا کہوں گا؟ ارے چادر کی ایسی کی تیسی، یہ چادر اٹھائی جائے گی بعد میں، پہلے میں ان مرتے ہوئے کو بچا تو لوں. ابھی چادر اٹھانا اہم، ابھی چادر اٹھانا اہم نہیں ہے. ابھی ان کو میرے بھائی وہ 100 بچے پھنسے ہیں، ان کو بچانے کے لیے ہزاروں لوگ بھاگیں گے، تو بھی اتنی میری مصروفیت ہوگی کہ میں چادر کو اہمیت نہیں دوں گا بلکہ بچانے کو اہمیت دوں گا. تو یہاں پر 100 بچے پھنسے ہوں اور بچانے والے ہزاروں ہوں تو چادر اٹھائی نہیں جاتی، چادر پہ توجہ نہیں دی جاتی. وہاں تو اربوں پھنسے ہوں گے اور بچانے والا ایک ہی ہوگا. تو اب وہ اپنی چادر پر کب توجہ دے؟ اب تو یہ ہوگا کہ جلدی جلدی چلو امین القادری کو بچا لیتے ہیں، چلو فلاں کو بچا لیتے ہیں، چلو فلاں کو بچا لیتے ہیں، اس لیے کہ میرا کلمہ پڑھنے والا وفادار ہے. تو وہاں تو ایک ہی ہوگا. اور کیسے؟ کسی کو جام پلا کر، کسی کو میزان پہ نیکی بڑا بڑھا کر، اور کسی کو رب سلم کہہ کے پل صراط سے گزار رہے ہوں گے. اور ذرا سوچو تو ہم عاشقوں کو پل صراط سے گزرنے میں بھی کتنا مزہ آئے گا، کتنا مزہ آئے گا. کیسے مزہ آئے گا پتہ ہے؟ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا اور پل صراط سے ہم گزر رہے ہوں گے. اب ذرا سوچئے، اب آپ نے کہا کہ یہ کیسے تو لے کر آیا کہ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا؟ میں نے کہا پل سے اتارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو.
ساتھ ساتھ میں اس سے اعلیٰ حضرت بھی اس لیے ان کا ذکر بھی کرتا جا رہا ہوں. کیا وہاں پر وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز پل صراط. اور جبریل نے کیا عرض کی تھی، یا رسول اللہ جب آپ کی امتی پل صراط سے گزریں، موسیٰ کی امت نہیں، وہ بھی تو مومن ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں، وہ بھی تو مومن ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم نہیں، وہ بھی تو مومن ہیں. کس کے لیے پر بچھائے جا رہے ہیں؟ صرف امت محمدیہ کے لیے. ارے امت محمدیہ میں کوئی سرخاب کے پر لگے گا نہیں. یہ امت نہیں دیکھی جا رہی ہے، امت والے کی وجہ سے ان سے بھی محبت کی جا رہی ہے. جبریل پر بچھا رہے ہیں تو امام کہتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں. اے پل صراط پہ موجود ڈیوٹی لگانے والے فرشتوں، جاؤ اپنے سردار جبریل کو اطلاع کر دو کہ امت محمدیہ پل صراط سے گزر رہی ہے، اپنے پر بچھا دو آ کر کے. لیکن پھر اس کو جب دل میں کچوکے لگاتا ہے، کرے جبریل تو پھر جبریل ہے، لیکن یہ خادم ہے. تیرا آقا تو مخدوم ملائکہ ہے، تیرا آقا تو مخدوم جبریل ہے. الابریز میں شیخ عبدالعزیز دباغ نے لکھا ہے، یہ الابریز کے جو مصنف ہے نا شیخ عبدالعزیز دباغ، تصوف کی بہت قیمتی کتاب ہے. ان کے ڈائریکٹ استاد حضرت خضر علیہ السلام. وہ شیخ عبدالعزیز دباغ اپنی کتاب الابریز شریف میں لکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو صرف خدمت مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا اللہ نے. دیکھیں تو صحیح نا، فرشتوں کا سردار کیوں پیدا ہوا؟ عبدالعزیز لکھ رہے ہیں، ذمہ دار وہ ہیں، میں تو نقل کر رہا ہوں کہ جبریل کو صرف خدمت، جس کو خدمت کے لیے پیدا کیا اس کو سدرہ پہ رکھا، تو جس کو مخدوم بنایا اس کو کیا مقام عطا کیا. اور پھر الابریز کے مصنف آگے لکھتے ہیں کہ جبریل کو جتنے مرتبے ملے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت کی وجہ سے. یہ ہے مصطفیٰ جان، جس کا خادم اتنا بڑا ہے وہ مخدوم کتنا بڑا ہوگا. ان کی عظمت کا اندازہ تو لگاؤ، اندازہ کرو. تو بہرحال تو کہتے ہیں جبریل علیہ السلام تو خادم ہیں اور میرا آقا تو مخدوم ہے. تو پھر کہتے ہیں نہیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ. جب نبی، اب اتارنے کا مطلب کیا ہوا؟ اردو کا شعر آسان زبان ہے. پل سے اتارو، اتارا کیسے جاتا ہے؟ بولو بھئی اتارا کیسے جاتا ہے؟ بھئی آپ لوگ اردو نہیں جانتے ہیں؟ اتارا کیسے جاتا ہے؟ پکڑ کے نا. اگر میں کہوں کہ چلے بھئی مجھے نیچے اترنا ہے، ویسے امیر القادری کو اتارو، تو کوئی آپ میں سے آئے گا کہ نہیں ہے؟ ہاتھ پکڑ کے اتارے گا ہے کہ نہیں ہے؟ چڑھاؤ، ہاتھ پکڑ کے چڑھائے گا. بٹھاؤ، ہاتھ پکڑ کے. بھئی اس میں پکڑنا ہے نا. اب میرے امام کیا کہہ رہے ہیں، جس کا میلاد کے ساتھ جن کا عرس منا رہے ہو، ہم اعلیٰ حضرت سے اسی لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ عشق رسول کی بات کرتے ہیں. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ پل سے اتارو یا رسول اللہ، پل سے اتارو. کیا ہوگا پھر؟ راہ گزر کو خبر نہ ہو. جب آپ پل سے اتارو گے نا تو وہ 70,000 سال کا پل صراط، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور نیچے جہنم کی آگ. پانی نہیں بہ رہا ہے، جہنم کی آگ ہے اس میں. اور جنت میں جانے کا ایک ہی رستہ ہے. جنت اتنی سستی نہیں ہے، اتنی آسان نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے جنت میں جانے کا، وہ ہے پل صراط. اور جس کو جنت میں جانا ہے پل صراط سے گزرنا لازمی ہے. حتیٰ کہ پل صراط سے انبیاء بھی گزریں گے، پل صراط سے صحابہ بھی گزریں گے، حتیٰ کہ پل صراط سے حسنین کی امی جان جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ کو بھی گزرنا ہوگا. مگر یہ اور بات ہے، ان لوگوں کے گزرنے کی شان ہی کچھ اور ہوگی. سیدہ کی شان پڑھ دوں، پھر آپ کو سب کی شان سمجھ میں آ جائے گی. جب پل صراط سے حسنین کی امی گزرے گی نا تو اللہ کی طرف سے ندا آئے گی، عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، محشر والو گردنوں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، نبی کی شہزادی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہے. 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں، توجہ، 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ پل صراط سے ایسے گزرے گی جیسے بجلی کڑک کر کے ختم ہو جاتی ہے، بجلی کی کون کی طرح. یہ بھی سن لو، سیدہ کے جنت میں جانے سے پہلے جنتی حوریں ان کی کنیز کی شکل میں ان کو گھیر کے لے جا رہی ہیں. جس کی بیٹی کی قیامت میں یہ شان ہوگی، اس کے بابا کی شان کا عالم کیا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو کیا ہوگا؟ پل سے اتارو، آقا کے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا،
کلائی پکڑ کر انگلی پکڑ کر جس طرح بھی میرے آقا چاہیں. جب ہمیں پل صراط سے گزار رہے ہوں گے تب ہم مستی میں آئیں گے. بولے بھائی جب ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہے تو گرنے کا ڈر کیسا؟ تو ایسے سیدھے سیدھے نہیں گزریں گے پھر ہم سیدھے سیدھے نہیں گزریں گے. جب یار سامنے ہوں ہاتھ میں ہاتھ ہو تو سیدھے سیدھے نہیں گزرنا, پھر وجد کرتے گزرے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد, کہ ہے رب سلم صدائے محمد. تو حضور کسی کو کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے, حضور کسی کو اب نیکیاں بڑھا رہے ہوں گے میزان پہ, اور کسی کو پل سے گزار رہے ہوں گے, اور سب کی شفاعت حضور جب کر رہے ہوں گے. آقا فرماتے ہیں جب میری شفاعت کا جلوہ دیکھے گا تو شیطان بھی اچک اچک کر, یعنی حضور جب سب کو بخشوا رہے ہوں گے تو سبحان. ہاں دیکھو ذرا غور کیجئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شیطان میری شفاعت دیکھے گا کہ اللہ کسی کو نہ نہیں کہہ رہا ہے کہ محبوب کی وجہ سے, تو شیطان بھی اچک اچک کر کہ حضور میں بھی تو ہوں نا, میں بھی تو ہوں نا. تو وہ حضور سے بھی شفاعت کا سوال کرے گا کہ مجھے بھی بخشا جائے. تو حضور علیہ السلام اس کے بارے میں بھی کہیں گے کہ اللہ یہ بھی کچھ چاہتا ہے, اس کا کام بھی بن جائے. تو اللہ کہے گا محبوب تم نے فرمایا نا, ہائے 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 محبوب تم نے فرمایا نا, تو اس کا بھی کام بن سکتا ہے, لیکن شرط اتنی ہے کیا, یہ اب بھی آدم کو سجدہ کر لے, ہم اس کو اب بھی بخش دیں گے. آپ کی بات کٹنی کہاں ہے, جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. دیکھو محبوب کی بات نہ کاٹی گئی, اگر شیطان چاہتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے تو اس کو کیا ہوگا. یہ روایات اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں, لیکن بہرحال جو میں پڑھ رہا ہوں مگر ہے تو لکھی ہوئی کتاب میں موجود ہے کہ اب بھی یہ آدم کو سجدہ کر لے, اب بھی. دیکھو پوری دنیا میں زنا کس نے کروائے, کس نے کروائے بھئی, کرا لوگوں نے نا, کرا لوگوں نے. جب زنا کرنے والے جہنم میں جا رہے ہیں تو کرانے والے کو تو جانا ہی ہے نا جس نے سب کو ورگلایا, بلکہ زنا کرنے والوں کا حال تو اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں زنا کرنے والوں کی شرمگاہوں سے اتنی بدبو آ رہی ہوگی کہ محشر والوں کو اس کی بدبو سے تکلیف ہوگی. لوگ کہیں گے یا اللہ یہ بدبو کیا ہے, یہ زنا کرنے والوں کی شرمگاہوں سے محشر پریشان ہوگا, تو ان کی اپنی پریشانی کا عالم کیا ہوگا. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں آپ لوگ ایسے نہیں ہے, لیکن مجھے درد ہے, تکلیف ہے. آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو گناہ ہو رہا ہے وہ زنا ہے. زنا کو لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے, کوئی فیشن ہے زنا کو فیشن کرنا. گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں, ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں, گندی فلم. میں سمجھتا ہوں کہ 80% جوان گندی فلموں میں مبتلا ہو گئے. یہ کوئی میں شک کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ انٹرنیٹ کے بارے میں تحقیق کی گئی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ گندی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے. میں ذمہ دار ہوں, آپ مجھ سے اس کا ریکارڈ لے سکتے ہیں, انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. پوری دنیا میں گندی فلمیں سب, تو بتایا گیا کہ جو ملک چند سال پہلے کلمے کے لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا نا, اسی ملک میں سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھی. اس کا مطلب جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہیں وہاں گندی فلمیں زیادہ دیکھی جا رہی. ذرا سوچو تو صحیح کہ مسلمانوں کو شرم نہیں آتی کہ جن آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کرنا ہے, قبر میں حضور کا دیدار کرنا ہے, مرتے وقت حضور کا دیدار کرنا ہے, میدان محشر میں حضور کا, ان آنکھوں سے لوگ گندی فلمیں اور ایک بات یاد رکھنا, اگر دنیا میں گندی فلم دیکھو گے تو مرتے وقت حضور کا دیدار بھول جائیے. میں یہ بات آپ کو بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں حدیثوں کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں. کیونکہ دنیا میں جو جس چیز کو جتنا زیادہ دیکھتا تھا مرتے وقت اس کے دل و دماغ میں وہی چیز گھومتی رہے گی. اس کو آسانی سے سمجھو, آسانی سے سمجھو کہ موت کی چھوٹی بہن نیند ہے, موت کی چھوٹی بہن نیند ہے. جب ہم بستر پہ لیٹتے ہیں تو دماغ میں وہی سب کچھ ہمارے گھومتا ہے جو ہم دن بھر زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے. آپ غور کرنا, یہ میں کوئی کتاب کی بات نہ بھی کروں تو یہ آپ کا روز کا تجربہ ہے, یہ تجربے کی بات ہے, یہ تجربے کی بات ہے کہ دن بھر, مثال کے طور پہ بزنس مین دن بھر بزنس کے چکر میں پھرتا رہا تو نیند کے وقت تو اسی کے دماغ میں سب گھومے گا, آج وہ
कारोबारी मिला था, वो ताजिर मिला था, वो फलां। आलिम अगर किताब का मुताला करता है तो सोते वक्त उसके दिमाग में वही घूम। हमने बहुत से बुजुर्गों की जिंदगी सुनी कि वो नींद के अंदर कुरान पढ़ते थे, क्योंकि जागते में पढ़ते थे तो नींद में भी पढ़ते थे। बहुत सारे लोग बड़बड़ करते हैं ना तो शरई मसले बयान करते हैं, क्योंकि दिन भर वो शरई मसले में रहते हैं तो वो नींद में भी शरई मसले। बहुत से लोग नींद में गाना गाते हैं, बहुत से लोग गालियां देते हैं, तो दिन भर मुंह पे जो रहता है दिमाग में वही सब चलता रहता है। ये रोजाना तुम्हारे तजर्बे की बात है। तो ये नींद जो है वो मौत की छोटी बहन है। सोते वक्त तो तुम्हारे दिलो दिमाग में वही सब कुछ आता है जो दिन भर तुम करते हो, तो मरते वक्त भी दिमाग में वही कुछ आता है जो जिंदगी में तुम करते हो। गालियां देने वालों, कहीं ऐसा ना हो कि गाली देते देते मरो। गाने सुनने वालों, कहीं ऐसा ना हो कि गाने गाते गाते मरो। गंदी फिल्में देखने वालों, अपने हाल पे रहम तो करो, जरा रहम तो करो, जरा रहम तो करो। अरे गंदी पिक्चरें देख करके सोने वालों, अगर मरते वक्त तो दिलो दिमाग में गंदी पिक्चरों का तसव्वुर आया तो तुम्हारे सराने हुजूर कैसे आ सकते हैं, अल्लाह के रसूल कैसे आ सकते हैं, हुजूर का दीदार कैसे हो सकता है। इसलिए अपने पे रहम करो। और ये गंदी पिक्चरें तो गुनाहे बेलज्जत है, इसमें मिलता क्या है भाई? कम से कम कोई गुनाह में लज्जत भी तो हो, और गुनाह में लज्जत भी हो तब भी वो गुनाह हराम है, वो जहन्नम में ले जाएगा। कोई गुनाह करने की इजाजत, लेकिन ये गुनाह तो ऐसा है कि इसमें कोई लज्जत भी नहीं। जैसे एक मिसाल के तौर पे, एक मिसाल, कुछ गुनाह में लज्जत होती, हालांकि वो भी हराम है, नहीं कर सकते। आपने किसी का फल चुरा के खा लिया, फल चुराया हराम, लेकिन खाया कुछ तो मिला, उसका फायदा है ना, कुछ तो मिला, लेकिन ये भी हराम था क्योंकि पेट में गया, कोई फायदा नहीं है वो, लेकिन कहने को फायदा है बज़ाहिर में, जाहिर में कुछ तो मिला कि पेट में गया तो कुछ लज्जत मिली, जबान को टेस्ट मिला वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो गंदी फिल्म है इसकी क्या लज्जत है? कुछ नहीं है। ये जो झूठ बोल रहे हो इसकी क्या लज्जत है? कुछ भी नहीं है। तो ये हराम कामों से बचो। ये जो कहते हो ना कि मौत के वक्त हुजूर का दीदार होगा, गंदी फिल्में देखोगे तो कैसे दीदार होगा? नशा करोगे, शराब पियोगे तो मरते वक्त जबान पे कलेमा कैसे आएगा? आशिक हुजूर के कहलाते हो, स्क्रीन पे तस्वीर हीरो की रखते हो। 20 मिनट और 15 मिनट का टाइम रसूलुल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते दुरूद पढ़ने के लिए, और 3-3 घंटा फिल्म के लिए निकाल लेते। अभी आप जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का जिक्र सुन रहे हैं यार, जो जिसके कहने पर ये हो जाए कि चलो शैतान अगर सजदा कर दे आदम अलैहिस्सलाम को उसकी बख्शिश होगी, लेकिन शैतान फिर शैतान है, वो कहेगा जब उस वक्त नहीं किया तो अभी भी नहीं करता। कहा कि ठीक है फिर इसको ले जाओ और जहन्नम में डाल दो हमेशा हमेशा के लिए, इसके मुत्तबईन को भी जहन्नम में डाल दो। मेरे भाइयों, मिलाद शरीफ आई है, मिलाद में 1500 साल मिलाद का जश्न सब मना रहे हैं। मैं अपनी बात, मुझे जाना भी है, मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ। हम कैसे मनाएं? एक बात मैंने आपको बताई, क्या? दरख्त लगा दो। दूसरी बात मैं आपसे ये चाहता हूं कि कोई मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम कोई ऐसा काम कर लें कि हम रहे ना रहे मिलादुन नबी की यादगार कायम रहे। जैसे अगर आपको अल्लाह ने माल दिया है तो 10-12 बच्चे आप ले लो कि ये बच्चे जब तक डिग्री हासिल नहीं कर सकते, मैं अपने नबी की अकीदत में हुजूर की बारगाह में इसाले सवाब का तोहफा पेश करने के लिए इनकी स्कूल की फीस भर दूंगा, इनके मदरसे की फीस भर दूंगा। अच्छा। कोई बेवा है तो उसकी शादी करा दूंगा, या बेवा की कोई जवान बच्ची तो उसकी शादी करा दूंगा। ऐसा कुछ काम कीजिए। बहुत अच्छा। कुछ नहीं कर सकते तो चले एक काम ये कर लेते हैं कि हो सके तो आज से ये आदत बनाइए कि रोजाना 1200 मरतबा दुरूद शरीफ में अपने नबी की बारगाह में पेश करूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मुश्किल लग गया ना आपको? नहीं, मुश्किल नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये सबसे मुख्तसर दुरूद है। जब ये आप 1200 मरतबा पढ़ते हो तो इसमें सिर्फ 25 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? जिस नबी के सदके सब कुछ मिला उसके लिए 25 मिनट निकाल सकते हैं। वही बैठ के नहीं पढ़ना है, हाथ में बटन वाली तस्वीर रखो, किसी से शर्म मत करो। कोई रियाकार कहेगा कहने दो, कोई और एक्टिंग कहेगा कहने दो, जो कहता है उसको कहने दो, कोई बैकवर्ड कहेगा कहने दो। आप चलते फिरते उठते बैठे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1200 मरतबा पढ़ लो, 25 मिनट लगते। होगा क्या? होगा क्या? जो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ेगा जब वो मरेगा तो उसका खात्मा ईमान पर होगा, कलमा पढ़ते। सुभान अल्लाह, सुभान। नंबर 1। नंबर 2, उसको दूसरा फायदा क्या मिलेगा?
مرنے کے بعد اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا. مرنے کے اللہ، بعد سبحان درود اللہ. پڑھنے والے کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی, اور جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کی روح بعد میں نکلے گی, پہلے جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا. اور اس سے بڑا فائدہ, جب مرنے والا مرے گا تو رسول اللہ کی زیارت کرتے کرتے دنیا سے جائے گا. درود شریف پڑھنے کی 25 منٹ لگتے ہیں. کتنے لوگ کر سکتے ہیں اپنی آقا کے عشق میں؟ ذرا آج سے کوئی بتائے تو, بہت سستا سودا ہے. اور آقا فرماتے ہیں, جزاک اللہ, آقا فرماتے ہیں جو کثرت سے درود پڑے گا اللہ اس کے دنیا کے بھی غم دور کر دے گا اور آخرت کے بھی غم دور کر دے گا. سب ٹینشن فری ہو جاؤ گے, درود پڑھنا شروع کر دو. اور ایک بات یہ بھی, جھنڈے لگیں گے اتر جائیں گے, لگائیے, گلی سجے گی نکل جائے گی. جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے 1500 سالہ میلاد کے جشن کی خوشی میں وہ اپنے چہرے پہ داڑھی سجا لے تو فرشتے کہیں گے یہ 1500 سالہ میلاد کے موقع پہ داڑھی سجا کر آیا ہے, نبی کی سنت لے کر آیا ہے. یہاں بھی برکتیں وہاں بھی برکتیں انشاءاللہ. الحمدللہ ہم نے بہت کچھ تو نہیں کیا, لیکن 1500 سالہ جشن کا پلان ہم نے 10 سال پہلے بنایا تھا. 10 سال پہلے ایک عزیز کے منہ سے نکلا تھا کہ 10 سال کے بعد حضور کی ولادت کو 1500 سال پورے ہوں گے, تو ہم نے تب سے پلان بنایا. تو آج اس کا صلہ اللہ کے فضل سے یہ ملا کہ ہم نے شہر مالیگاؤں میں 12 مسجدیں تعمیر کی ہیں, غریب بستیوں میں. زیادہ بڑی نہیں کی, چھوٹی چھوٹی کی, کچی کچی کی, لیکن ہم نے سوچا کچی کیا پکی کیا, مسجد تو مسجد ہوتی ہے. بعد میں ماحول بنے گا تو محلے والے پکی خود ہی بنا لیں گے. تو 1 ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک ہم ہر دن ایک مسجد کا افتتاح کر رہے ہیں اور اس کو حضور کی بارگاہ میں تحفے کے طور پہ پیش کر رہے ہیں الحمدللہ. اور 12 تاریخ کو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے جس کا افتتاح ہوگا اس مسجد کا نام ہم نے رکھا ہے مسجد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ جب جب اس مسجد کا لوگ نام لیں گے تو ان کو یاد آ گا یہ 1500 سالہ میلاد کی یاد. یار جس نے بیوی سے محبت کیا, اس نے بیوی کی محبت میں اتنا بڑا محل بنا لیا, اس کی بیوی کیا اور اس کی بیوی کی حیثیت کیا. لیکن ہم تو اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں کہ ہم اپنے آقا کی محبت میں مسجد میلاد مصطفیٰ نہیں بنا سکتے؟ ابھی بھی موقع ہے, جہاں جہاں سے لوگ آئے, ویجا پور والے, یاول والے, منماڑ والے, آپ ابھی سے کوشش کرو, چھوٹی موٹی جگہ خریدو اور 12 ربیع الاول کے دن کم سے کم اینٹ رکھ دو میلاد مصطفیٰ کی, تاکہ یادگار رہے. میں نے تو بہت پہلے ایک لوگوں کو کہا تھا کہ حضور کی میلاد پر میلاد مصطفیٰ مسجد ہر گاؤں میں بنا دو, ہر شہر میں بنا دو, تاکہ 1500 سالہ میلاد کا جشن ہمیشہ قائم رہے. تو یہ پھر اس کے بعد کووڈ کے موقع پر بیماروں کو دیکھا, لوگوں کو مرتے دیکھا, تو ہم نے پلان کیا تھا کہ بھئی جب حضور کی میلاد کا جشن آئے گا تو ہم ایک ہاسپٹل بنا دے. تو ہاسپٹل بن گیا ماشاءاللہ, 50 بیڈ کا ہاسپٹل بنا ہے, ملٹی اسپیشل ہاسپٹل. میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں, علماء کو بھی اور آپ سب کو بھی, 31 اگست کو انشاءاللہ ماہرہ مطہرہ کے صاحب سجادہ حضور سیدی سرکار امین ملت کے ہاتھوں, سرکار امین ملت کے ہاتھوں, اور اجمیر شریف سے حضور سید مہدی میاں صاحب ان کے ہاتھوں, اور اسی طرح سے حضور قبلہ قائد محترم امیر سنی دعوت اسلامی اور تمام علماء مشائخ کے ہاتھوں 31 اگست کو 31 اگست انشاءاللہ آخری اگست کی تاریخ ہوگی. آپ سب کو دعوت ہے, آپ سب آئیے. شام 7 بجے پروگرام شروع ہوگا, 9 بجے ختم ہو جائے گا, زیادہ لمبا نہیں چلائیں گے اس کو, اور آپ سب کو آنے اس میں. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے اس پورے علاقے میں اہل سنت کے نام پر پہلی مرتبہ کوئی ہاسپٹل کا افتتاح ہو رہا ہے, تو آپ سب اس میں تشریف لائیں. اور 1500 سالہ جشن کی یادگار تو سوچا کہ ہندوستان میں ان کا جو سب سے عزیز بیٹا ہے, سب سے قریب بیٹا ہے, وہ غریب نواز ہے, جنہوں نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی, تو ہم نے اس کا نام غریب نواز کے نام پہ رکھا ہے الحمدللہ. تو اور اسی طرح سے کچھ مالیگاؤں میں تو آپ جانتے ہیں کہ غربت زیادہ ہے, تو 100 غریب بچیوں کی شادی بھی رکھی ہے, وہ 30 تاریخ کو ہوگی انشاءاللہ. 30 تاریخ کو ہیرا انگلش اسکول میں, تو آپ 30 کو بھی آ سکتے, روز ہی آئیے, 12 دن کی دعوت ہے آپ کو, روز ہی آئیے. اسی طرح سے مشاعرہ بھی ایک دن رکھا ہے, ہر دن ایک دن الگ الگ پروگرام ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر 12 تاریخ کو جو پروگرام اہل سنت کے ہوتے ہیں وہ سب ہوں گے انشاءاللہ. آپ سب کو دعوت ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھیے حضور کے لیے اگر ہم دل بھی کاٹ کے رکھ دے تو حق تو یہ ہے کہ ادا ہوا. یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے, حضور کی شان بہت بڑی ہے. ہمارا کام, بلکہ میں تو کہتا ہوں ہم نے تو کر لیا ان کے کرم سے, اگر وہ قبول کر لیں تو ان کا کرم ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آپ سے بھی کہتا ہوں میلاد کا جشن مناؤ, دھوم دھام سے مناؤ, توبہ کر لو گناہوں سے, یہ بھی میلاد کا جشن ہے. جلوس اگر آپ کے یہاں نکلتا ہے, ڈی جے مت بجاؤ, ناچو مت,
لڑکیاں اگر کھڑی ہو تو چھیڑ چھاڑ مت کرو، ان پہ غلط نظر مت اٹھاؤ۔ میلاد کے جلوس میں اتنے ڈسپلن سے باوضو درود شریف پڑھتے، نعت شریف پڑھتے چلو کہ دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب غلام لوگ اتنا اچھا چلتے ہیں تو یہ میلاد والے مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں کتنا خوبصورت انداز سے چلتے ہوں گے۔ ہاسپٹل میں جاؤ، وہاں بیماروں کو پھل فروٹ تقسیم کرو، یعنی غیر مسلم بھائی جو ہمارے ہندوستان میں رہتے ہیں ان کو مٹھائی دو، اور 1 منٹ میں ان کو نبی کی سیرت، 1 منٹ میں کہ آج ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے اور ہمارے نبی وہ ہیں جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے۔ مزدوروں کو بھی کچھ جا کر دو، کہو کہ یہ میرے رسول ہے جس نے مزدوروں کی شان بتائی، فرمایا مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ یہ کس نے کہا؟ میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا۔ جو مزدوروں کا حق بتائے، جو جانوروں کا حق بتائے، جو پڑوسیوں کا حق بتائے، جو انسانوں کا حق بتائے، جو ماں باپوں کا حق بتائے، جو بہنوں کا حق بتائے، جو اولاد کا حق بتائے، جس نے سب کے حقوق بتائے وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ تو جو سب کے حقوق بتا رہے ہیں اس نبی کا حق ہے کہ ان سے سچے دل سے پیار کیا جائے، ان سے سچے دل سے عشق کیا جائے۔ اور امام احمد رضا نے یہی تعلیم دی، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا۔ تو نتیجہ نکلتا ہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ صلاۃ والسلام پڑھ لے، وما علینا الا البلاغ۔